ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وہاں بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، ان نے وہاں جو مذاکرات کیے، جو وہاں ان کے بات ہوئی ہے، اس میں رانا ثناء اللہ کے بارے میں خود ان سے پوچھ لیں انہوں نے کیا لکھ کر وہاں حکومت کو لکھ کر دے کر آئے ہیں۔ تو آگے وہ ہم تو جہاں جو بات یہاں سے لے کر گئے آخری دم تک وہی بات کی ہے۔ جو حضرت صاحب یہ بات کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے تو وہاں مطالبہ یہ کیا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہٹایا جائے۔ آپ نے تو کہا یہ عدالت مولویوں کی عدالت میں پیش ہو اور مولوی جو فیصلہ کریں گے تو آپ اس کو بلائیں اپنی عدالت میں، وہاں جو آپ لگائے بیٹھے۔ یعنی یہ رانا ثناء اللہ کے مستعفی ہونے کا مطالبہ آپ کے ہاں سے نہیں ہے، نہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نہیں، تائید کی بات تو بعد میں ہے نا، آپ بتائیں ہمارے کھاتے میں یہ بات آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہماری بات تو ہو گئی مکمل، ہم نے کہا دھرنے اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 24 تاریخ کو علیحدہ گئے تھے وہاں، انہوں نے دھرنا دیا، 11 دن بیٹھے رہے، سعد رفیق وغیرہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، پورا ایک جناب مسودہ تیار ہوا۔ دنیا نے دیکھا ان حضرت صاحب کے سامنے لے جایا جائے کہ بھئی یہ حضرت صاحب آپ نے تو یہ بات کی ہے، اب آپ نے جو مطالبہ کیا حکومت ان سے خود بات کرے براہ راست، ہمارا تو کوئی اس مسئلے میں مسئلہ نہیں ہے۔ خادم صاحب، جلالی صاحب جو ہے وہ تحریک لبیک کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو وہ یعنی کہ وہ صراط مستقیم جو ایک الگ تحریک ہے؟ جی ہاں، جی ہاں۔ اچھا صاحب، یہ رجسٹرڈ کس کے پاس، مطلب یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، آپ بھی اس کے سربراہ ہیں، وہ بھی سربراہ کہتے ہیں، تو کس کو سمجھا جائے؟ یہ رجسٹریشن کوئی کروائی آپ نے اس کی جی پارٹی کی؟ جی ہماری مذہبی تاریخ جو بڑی ہے نا وہ تو لبیک یا رسول اللہ ہے نا، تو ہم نے سیاسی ونگ کے طور پر انہوں نے کہا جی اس نام سے ہم رجسٹرڈ نہیں کرتے۔ یہ جو الیکشن کمیشن والے تھے تو آپ تاریخ لبیک پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ کرا لیں۔ ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، دوسرا آصف اشرف جلالی صاحب کے علاوہ کچھ خبریں آج میڈیا میں ہم نے یہ بھی پڑھی کہ جو گجرانوالہ سے ضیاء قادری صاحب ہیں وہ بھی کچھ آپ سے نالہ ہیں، ان کے بھی کچھ آپ سے اختلافات ہیں؟ وہ بیچارہ تو بھٹکا ہوا ہے، اس کو تو محلے میں گھر میں بھی حال اس کی بیوی بھی نہیں روٹی دیتی ہوگی، لیکن وہ آپ کے ساتھ استقامت کے ساتھ گجرانوالہ میں بیٹھے رہے ہیں دھرنے کے دوران؟ کہاں بیٹھے رہے اللہ کے بندو، وہ اس کا تو ہمارے ساتھ ایک دن بھی وہ نہیں چلا۔ لیکن وہ میری ان سے بات ہو رہی تھی، فرمانے لگے کہ میں گجرانوالہ بیٹھا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ساری دنیا بیٹھی رہی ہے تو پھر سارے اٹھ کر چیئرمین بن جائیں۔ تو یہ گروپنگ کا تاثر کیوں آ رہا ہے؟ یہ جماعت اہل سنت والجماعت جو ہے مولانا صاحب، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آصف اشرف جلالی صاحب علیحدہ ہو گئے، ضیاء قادری صاحب گجرانوالہ میں علیحدہ ہو گئے، انہوں نے ضیاء گروپ بنا لیا، ادھر آصف جلالی صاحب سیالوی صاحب جو ہیں، سیالوی صاحب نے بھی حمایت کا اعلان ان کی کیا ہوا ہے۔ اچھا آپ بتائیں، آپ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ نہیں قبلہ، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہم تو آپ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جو ہے 120 حلقے میں لبیک یا رسول اللہ نے لیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں سے ہم 4 میں گئے تو وہاں ہم نے 9935 ووٹ لیے۔ اب آپ بتائیں ایک آدمی اٹھ کر گھر سے ہی کہتا ہے کہ جی میں خود بڑا لیڈر ہوں، تو وہ میدان لگا ہے نا، انشاءاللہ میدان میں آئے کام کرے، ہم نے کسی کو روکا ہے؟ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس اختلاف کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے دھڑے بن رہے ہیں اس سے جماعت اہل سنت کو نقصان ہوگا مجموعی طور پر؟ اختلافات کی وجہ وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، یہ وجہ ہے۔ تو آپ کی جماعت جو ہے پھر آنے والے انتخابات میں باقاعدہ سیاسی عمل کا حصہ بنے گی اور انتخاب لڑیں گے؟ آپ نہیں ہے نا جناب، آپ نے ہمیں دکھایا نہیں، ہم تو بنے ہیں۔ نہیں، ہم نے تو دکھایا آپ کو۔ آپ کے شیخ خضر صاحب جو ہے نا، علامہ صاحب گزارش سنیے گا، شیخ خضر صاحب جب انتخابات کے بعد N120 میں پہلی بار اسی خاکسار کے پروگرام میں تشریف لائے تھے، ہم نے انہیں موقع دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا آپ پارک کے باہر بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پہ، میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تھا الیکشن والے دن بھی، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ اور خادم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا خیال ہے کہ پورے پاکستان بھر سے امیدوار کھڑے کریں گے یا پنجاب پہ زیادہ فوکس ہوگا اور سرحد کے اوپر؟ جناب ابھی آپ یہ اس واقعہ کے بعد تو اتنی تیزی سے لوگ رابطہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں کہ میرے لیے تو رات دن سونا بھی مشکل ہے، میں تو صبح بھی تقریباً صبح ہو جاتی ہے، رات بھی میں نے سونے کا ارادہ کیا تو صبح ہو گئی۔ علامہ صاحب آپ کا مشن تو کامیاب ہو گیا، لیکن الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات جنم لینے لگ پڑے ہیں۔ کیا کہ جی پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ حلقہ بندیوں کا قانون نظر آ رہے ہیں جی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری آیات میں بھی والمرجفون فی المدینہ کے لفظ سورہ احزاب میں موجود ہیں، افواہیں تو حضور کی ظاہری آیات میں مدینہ منورہ میں لوگ اڑاتے تھے۔
ٹھیک ہے جی افواہوں پر جو ہے وہ میں آپ سے بھی دست عرض کروں گا پوری قوم سے کہ افواہیں قرآن مجید میں موجود ہے. جب حضرت زید بن حارثہ بدر کی خبر لے کر آئے تو اسامہ بن زید نے چیخ کر اپنے ابا جی کو پکڑ لیا, کہا ابا جی سچ سچ بتائیں کہ بدر میں فتح ہوئی ہے شکست ہوئی؟ ابھی مجھے منافقوں نے کہا ہے کہ او حضور کی اونٹنی بھاگ کر آ رہی ہے, حضور نہیں تشریف لا رہے, لہٰذا وہ شکست ہو گئی. تو آپ بتائیں جب مدینہ منورہ میں وہ لوگ رہ رہے تھے, حضور کی اونٹنی کو دیکھ کر اتنی بڑی افواہیں پھیلائیں تو اسامہ بن زید کو رونے پر مجبور کر دیا کہ بھائی آپ بعد میں بات کریں, سچی سچی بتائیں کہ فتح ہوئی ہے شکست. تو افواہیں تو لوگ اڑاتے رہتے ہیں, قوم افواہوں میں کام نہ کرے, قوم اپنا مستقبل جو ہے وہ سنوارنے کے لیے میدان. عمر شامی ایک بات آخری یہ بتا دیں کہ آپ نے کل ایک انٹرویو دیا, اس میں آپ نے کہا کہ زاہد حامد صاحب کو مجرم نہیں سمجھتے بلکہ وہ ذمہ دار کا نام بتا دیں, اس کے بعد پھر ذمہ دار سے ہم خود ہی نبڑ لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور دھرنا بھی جو ہے آنے والا ہے؟ یہ کیا بات ہے آپ کرتے ہیں, دھرنے کی جان چھوڑیں بھی صحیح نا. چلیں یہ بتا دیں, آپ نے الیکشن کی بات کی ہے کہ جی الیکشن ہوں گے, کہ آپ جلدی الیکشن کے حق میں ہیں کہ جلدی ہو جانے چاہیے؟ انشاءاللہ ہوں گے. جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں, جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اقبال کہتا ہے تو انسان جو بڑے عہدے پر جاتا ہے نا اس کو بڑا وہ جگر خوں ہو تو چشمے دل. علامہ صاحب گویا آپ نے عمر شامی صاحب کا جو سوال ہے اس کو مسکراہٹ سے ٹال دیا, آپ کسی اور دھرنے کا پلان نہیں رکھتے اب؟ نہیں تو کیا کرتے ہیں جی ملک کا ہمارے. آپ بتائیں ہم نے کوئی ایسی نعوذ باللہ کروڑ بار اللہ کی توبہ, ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو افغانستان میں کیا ہو گیا, عراق میں کیا ہو گیا. انتخابی کمپین کے لیے کب نکل رہے ہیں یہ بتا دیں, اور آپ جلدی الیکشن کے حق میں تو نہیں ہیں؟ ضمنی جلدی الیکشن قبلہ میں اب بتائیں, ہم اگر فسادی ہوتے یا ہم کوئی 2 نمبر بندے ہوتے تو وہاں ہم کہتے نہیں جی اب ہمارے بندے شہید ہو گئے, اب ہمیں یہ چاہیے, اب ہمیں یہ چاہیے, جنازے رکھ کے اجتماعی طور پر ہم چل پڑتے. میں نے تو آخر جنازہ رات کے 4 بجے. بہت شکریہ قبلہ حضرت خادم حسین رضوی صاحب نے خصوصی طور پر وقت نکالا, آج وہ بہت مصروف بھی تھے کیونکہ آج ان کی مصروفیت بھی ہے. بریک کا وقت ہے, یہاں پر آن پہنچا. عمر صاحب اور سلمان صاحب آصف جلالی صاحب سے رابطہ بھی کر لیں, پھر بالکل کوشش کریں. تو کوشش کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ گفتگو سن رہے تھے حضرت خادم حسین رضوی صاحب کی, تو جواباں غزل کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو, جن کا دھرنا مور اور لاہور پر 6 روز بھی جاری ہے. مطالبہ ان کا رانا ثناء اللہ سے مستعفی ہونے کا ہے. السلام علیکم قبلہ, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سردست یہ فرمائیے گا, جو میں اگلی ڈیبیٹ پر جانے سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے جو سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے آپ کے علم کی روشنی میں, ہمارے ائمہ اکرام, ہمارے سیاستدان, ہمارے قائدین, وہ لوگ جنہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے, قوم کی وہ نمائندگی کرتے ہیں کسی بھی صورت میں, سیاسی طور پر, مذہبی طور پر یا معاشی طور پر, ان کا جو حالیہ زبان و بیان ہے بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 6 ماہ میں یا سال میں, اس کے اوپر تبصرہ کیجئے. آج کے دن کی مناسبت سے کیسا زبان و بیان ہمارے ائمہ اکرام اور ہمارے سیاستدان استعمال کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ نہایت ہی مقدس رات میں آپ نے مجھے شریک گفتگو کیا ہے. سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے. آپ کی آمد کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کی تمام خوبیوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا. بالکل, یعنی کوئی بھی بلا شبہ سیرت کی تعمیر کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا جو میں بیان نہ کروں اور کوئی اور بیان کرنے آئے. یہی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے کہ انسان کے کمال کے لیے جتنی اسباق چاہیے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس جامعیت کا پیغام ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی اس دنیا پہ رونق افروز ہوئے, وہ گھڑی اپنے فیوز و برکات, اپنی تعلیمات,
اور اپنی تجلیات کے لحاظ سے اتنی خوبصورت گھڑی ہے. وہ کہنے کو تو ایک گھڑی ہے مگر اس کا راج کئی صدیوں پر ہے، کیونکہ اس گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ہمراہ جو نور ظاہر ہوا، جو خلق عظیم کی تعلیمات ظاہر ہوئیں، جو اسوہ حسنہ کی روشنی ظاہر ہوئی، جو نظام عدل، نظام انصاف، سخاوت، حیا اور ہر طرح کے جامع ضابطوں کی جو خوشبو ظاہر ہوئی، اس نے پوری کائنات کو معطر کیا ہے. اور ایسا انقلاب آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کائنات میں کہ اگرچہ صدیاں بیت چکی ہیں مگر آج بھی ہمارے دلوں میں جو نور ایمان ہے یہ طیبہ کے چاند کی چاندنی کا نام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑے درست انداز میں اس ساری صورت کو سم اپ کیا ہے اور ناظرین کو ہمیں اپنے ہمارے سینوں کو روشن فرمایا ہے. اب یہ بتائیے کہ جو عمر صاحب اور سلمان صاحب بھی بالخصوص آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے حضرت خادم حسین رضوی صاحب کی حالیہ گفتگو کے تناظر میں، انہوں نے آپ کو تحریک لبیک پاکستان سے علیحدہ کر دیا کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ کوئی علیحدہ جماعت ہے آپ کی جو ہے؟ علیحدہ کرنے کا اختیار تو میرے پاس تھا مگر میں نے ان کو علیحدہ نہ کیا، چونکہ چیئرمین تو مجھے اس پوری امت کے جو ہمارے 70 علماء نے منتخب کیا، لیکن مجھے اختیار تھا کہ میں ان کو علیحدہ کر دیتا مگر میں نے علیحدہ ان کو نہیں کیا. اب یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ اپنے 6-7 شاگردوں کے ہمراہ بیٹھ کے انہوں نے ایک شورا بنا لی ہے اور علیحدہ ہو گئے ہیں. بہرحال میں نے ان کو علیحدہ کرنے کا کوئی جرم نہیں کیا، لیکن جلالی صاحب یہ جو اختیارات تھے کہ میں سیاسی جماعت وہ کہتے ہیں ہم نے جو رجسٹر کروائی ہے، تو آیا جو سیاسی جماعت ہے وہ آپ کے نام سے اس کی رجسٹریشن ہے یا ان کے پاس اس کی رجسٹریشن ہے؟ نہیں، جو نام انہوں نے رکھا میں تو وہ شرعاً جائز ہی نہیں سمجھتا. میرے نزدیک لبیک یا رسول اللہ میں تبدیلی جائز نہیں کہ یا رسول اللہ کی جگہ کوئی لفظ اور رکھا جائے. یہ سب کچھ خود انہوں نے ہی کیا ہے. میری تنظیم کا نام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ہے تحریک لبیک پاکستان. جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ برانچ ہے تو یہ وہ پڑھے ہوئے ہیں، عالم دین ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا کل اور جز آپس میں برابر ہو سکتے ہیں اور پورا درخت اور اس کی شاخ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی برانچ کی ڈاکٹر صاحب ایک اور رہنمائی کر دیں، میری بات مکمل کر لینے دیں، مجھے میری بات مکمل کر لینے دیں کہ یہ لبیک پاکستان کو برانچ کہتے ہیں تو کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدیدار ان کے اور ہیں اور لبیک پاکستان کے اور ہیں؟ یہ ایسا ہرگز نہیں. جو لبیک پاکستان کے ان کے عہدیدار ہیں وہی یہ لبیک یا رسول اللہ میں بھی نام لے رہے ہیں، تو ان کے مطلب کے مطابق تو کل اور جز آپس میں برابر ہو گئے. گویا کہ بندے کا ہاتھ اور پورا بندہ آپس میں برابر ہو گیا. وہ تو عقلاً ان کی بات درست نہیں ہے. وہ تو انتخابی میدان میں جا رہے ہیں، انتخابات لڑنے میں سنجیدہ ہیں. آپ جس پارٹی کے سربراہ ہیں آپ بھی انتخابات اپنی انتخابی کمپین کا آغاز کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان سے بڑا قوم کو رزلٹ دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ انتخاب لڑا کیسے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتا دیں کہ اس دھرنا سیاست کے نتیجے میں جو ہمارے علماء جن کی عزت و تکریم ہم سب پر واجب ہے، انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ان رجحانات کے نئی نسل پہ کوئی اچھے اثرات ہوئے ہیں؟ مجھ سے آپ میرے طرز عمل کا سوال کریں اور ان سے ان کے انداز گفتگو کا سوال کریں. علماء کی بات کر رہا ہوں، آپ رہنمائی فرمانے والوں میں سے بھی تو ہیں نا، آپ رہنمائی فرمانے والوں میں سے بھی تو ہیں نا. مولانا آپ یہ بتائیں کہ جو یہ حکومت ہے اس سے کوئی رابطہ کیا آپ سے، کوئی مذاکرات ہوئے ہیں اس حوالے سے جو آپ کا مطالبات ہیں؟ اصل میں ہمارے مطالبات حکومت نے مانے تھے اس دھرنے میں جو ہم نے ڈی چوک میں دیا تھا، اور ان لوگوں پر تو محاصرہ نہیں ہوا. ہم نے 9 دن شدید محاصرے میں گزارے کہ ہر چیز پر پابندی تھی اور پھر یہ ہمارے مطالبات انہوں نے مانے. اب ہمارا دھرنا عمل درآمد کے لحاظ سے ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 23 نومبر تک ہم ان لوگوں کے نام دیں گے جو لوگ ختم نبوت حلف نامہ کے مجرم ہیں، اور یہ اتنے سادے ہیں کہ یہ ان کو 30 دن مزید دے کے اٹھائے ہیں وہاں سے. ٹھیک، اچھا حضرت اب ان کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا. وقت کی کمی ہوگی. حضرت میں آپ سے گزارش آن ایئر کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے، کل اگر آپ مجھے وقت دے سکیں، ایک اور پروگرام میں نے کل شام کو ہوسٹ کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ سے تفصیلاً گفتگو ہو جائے گی. آج انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا ہمارا، تو آپ ہمارے ساتھ حامی بنیں، کل آپ سے مزید ہم گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ. کل
اسی چینل پر 8 بجے کل کا میں وعدہ نہیں کرتا، بہرحال کوشش کروں گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت، آپ نے وقت دیا. اچھا سر، سپریم کورٹ میں آج ہوئی کو نوٹس کیس کی ہم بات کر رہے تھے، اور جو حکمران جماعت کی آج بیٹھک ہوئی اس میں ناراض لیگیوں کو منانے کی بات کرتے. عمر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کیا تمام ادارے سپریم کورٹ نے درست کرنے، اس پہ آپ تبصرہ فرمائیے، پھر میں بس مختصراً یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سپریم کورٹ نے جس کا نوٹس لیا میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے اس میں ریاست کو یہ غور تو کرنا چاہیے نا کہ کیا خامیاں تھیں، کیا وجوہات تھے جن کی وجہ سے سب کچھ یہ دن ریاست کو دیکھنا پڑا، اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کی آپس میں اتنی بد اعتمادی کیوں ہے، بالکل، اور اس بد اعتمادی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. تو جب تک اس کا جب تک اس کے جو اسباب ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے، اس کا آپ آئندہ سے کیسے آپ اس کا سدباب کر سکتے ہیں. لاہور میں نواز شریف صاحب کے ہاں بیٹھک، میرے نزدیک نہیں اب دوسرا وہ بھی میں کر لیتا ہوں. صرف یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے جو نئی صورتحال تاری ہوئی ہے جس کا کورٹ نے نوٹس لیا ہے، میرا خیال اس پہ پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے. اور جامی صاحب بڑی تشویشناک بات ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہمارے اداروں کی ساکھ کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے. یہ بڑا پریشان کن آج بات ہے. نواز شریف صاحب نے کیا ٹاسک دی ہے ناراض لیگیوں کو منانے کے لیے، اور کیا رانا ثناء اللہ صاحب کے استعفے کے علاوہ کوئی حل ہے؟ دیکھیں جامی صاحب، میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کا جو مشاورت کا دائرہ ہے نا اسے توڑنا چاہیے. مشاورت کے دائرے کو وسیع تر کرنا چاہیے. جن لوگوں سے آج کی مشاورت کی آپ بات کر رہے ہیں، میرا خیال زیادہ تر لوگ نالا ہی ان سے ہیں. اور آپ خبر دے رہے ہیں پھر دوبارہ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں بات یہ کہ میاں صاحب کو اپنا یہ مشاورت کا دائرہ ختم کرتے ہوئے مشاورت وسیع کرنی چاہیے. لوگ مان جائیں گے. رانا صاحب کے استعفے کے علاوہ میری اطلاع یہ ہے کہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس انہوں نے بلایا ہے 4 تاریخ کو، انہوں نے 27 اپنی جو ہے نا وہاں اسلام آباد کے اندر. رانا صاحب کے استعفے کے علاوہ حل ہے یا کسی اور کو یاد کرنا میرا پڑے نہیں گا؟ خیال کہ رانا صاحب کا استعفیٰ ہوگا. پنجاب گورنمنٹ انڈکٹ ہے، فعال ہے، متحرک ہے، مؤثر ہے، لہٰذا یہ مسئلہ حل. البتہ یہ میں آپ کو ضرور کہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس مسئلے کو لٹکانا نہیں چاہیے. حکومت کی عادت ہے جب بھی مسئلے کو لٹکایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ شدت سے سامنے آتا ہے. اس کو ریزالو ضرور کرنا چاہیے. چلیں ناظرین، پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ہم چاہیں گے اجازت، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.